آؤ میں آپ کو لیے چلتا ہوں، جب 13 جنوری 1948 کی بات ہے، پاکستان کو بنے ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، اسلامیہ کالج پشاور میں حصول پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے کیا کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا، ہم اچھے طریقے سے اسلام پر عمل کر سکیں۔ آپ نے 6 مارچ 1946 کو ایک تقریر کی، اس کے الفاظ سنیے گا، وہ کہتے ہیں let us go back to our holy book the Quran, let us revert to the hadith and the great tradition of Islam which have everything in them for guidance۔ وہ کہتے ہیں یعنی ہمیں اپنی پاکیزہ کتاب قرآن کریم کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، ہمیں حدیث شریف اور اسلام کی تاریخ کی طرف دوبارہ رخ کرنا ہوگا جن میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یہ مقصد تھا اس ملک کو بنانے کا، یہ ریزن تھا اس ملک کو بنانے کا، مگر آج کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا چال چلن قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ بلکہ کیا ہم قرآن اور حدیث پڑھتے بھی ہیں؟ جس مقصد کے لیے ملک بنا، ہم یہاں نماز آزادی سے پڑھ سکیں، مگر مسجدیں تو بن گئیں، مگر کیا سارے پاکستانی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے بنا کہ ہم سکون سے قرآن پڑھ سکیں، مگر کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ وطن اس لیے بنا کہ میری مائیں بہنیں پردہ کریں تو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی ان کی چادر اور چار دیواری پر انگلی نہ اٹھائے، مگر آج میری مائیں اور بہنیں کیا پردہ کر رہی ہیں یا وہ پردہ اتار کر بازاروں کی زینت بن رہی ہیں؟ یہ وطن اس لیے بنا کہ یہاں ہم سنتوں پر عمل کریں، چہرے پر داڑھی ہو، سر پر امامہ ہو، سنت کا لباس ہو تو کوئی طنز نہ کرے کہ تم نے یہ کیسا لباس پہنا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کوئی عاشق رسول مسلمانوں کے اس ملک میں سنتوں کا لباس پہنتا ہے، چہرے پر داڑھی سجاتا ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، تو کافر کیا تنگ کریں گے؟ مسلمان کہلانے والا بعض اوقات طنز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وطن اس لیے نہیں بنا تھا، یہ وطن صحیح طریقے سے ہم عبادت کر سکے، ہمیں رب کے حضور سجدہ کرنے سے کوئی روک نہ سکے، مگر آج کتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کو آسان طریقے سے چیک کرنا ہونا تو محلے میں جمعے کی نماز میں آپ نمازی دیکھ لیں، اگر یہ جمعے میں اتنی پبلک ہے تو باقی نمازوں میں کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اور میں ایک اور عجیب بات کہتا ہوں تو دل اور دکھے گا آپ کا، کہ جمعے میں جتنے نمازی ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھیں عید میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، تو شاید جمعے سے بھی ڈبل نمازی عید میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب جو عید پڑھتے ہیں شاید ان میں بہت بڑی تعداد جمعہ بھی نہیں پڑھتی ہے، اور جو جمعہ پڑھتی ہے ان میں بہت بڑی تعداد فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے وطن میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری مشکلیں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے ملک لیا ہے وہ مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا والے کام ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، شرمندگی تو ہے نہیں۔ اب 14 اگست یقیناً یہ بہت خوشی کا دن ہے، شکر منانے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا دن ہے، مگر اس دن کیا ہوتا ہے؟ ڈھول تماشے، گانے باجے، میوزیکل پروگرام، ناچ گانے، بلکہ بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ 7 ملین یعنی 70 لاکھ افراد یوم آزادی پر پاکستان میں منشیات استعمال کرتے ہیں۔ 14 اگست کو شراب زیادہ پی جاتی ہے، ناچ گانے بےہودہ محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ان کاموں سے رب راضی ہوگا کہ تمہیں نعمت اس لیے دی تھی؟ آپ دنیا میں کسی کو کوئی تحفہ دیں اور وہ آپ کے تحفے کا غلط استعمال کرے، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ملازم ہے، بہت محنتی ہے، اور بیچارہ بس میں آتا ہے، آپ کہیں یار تم ایسا کرو موٹر سائیکل لے لو، بڑا کام کرتے ہو، اور میرے کام بھی کر دیا کرو، فلاں فلاں جگہ سے پیمنٹ لے آیا کرو، ادھر سامان چھوڑ آیا کرو۔ آپ نے موٹر سائیکل دی، مہینے 2 مہینے پتہ چلا وہ نہ ٹائم پہ آ رہا ہے نہ آپ کے کام کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر موٹر سائیکل واپس دو، اس لیے دی تھی تم کو، جس کام کے لیے دی وہ کام تو کر نہیں رہے۔ اللہ نے وطن دیا جس کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اسی کے یوم آزادی پر اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک ادارے نے بتایا، ایک ادارے کی تحقیق آئی ہے کہ اب تک وہ ادارہ پاکستان میں $800 ملین کی ڈرگز منشیات ضبط کر چکا ہے۔